ملک صاحب یہ رپورٹ اگر یہ باہر آ گئی تو آپ کی ساری سلطنت ہل جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ ملک ارسلان کا وارث دراصل. وکیل نے فائل میز پہ رکھتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں کہا. اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے. ارسلان نے سگار کا کش لگایا اور دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے انتہائی سرد میلی سے اس فائل کو دیکھا. کمرے میں موت جیسا سناٹا تھا. اس نے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھائی اور پاس جلتی ہوئی شمع کے شعلے پر رکھ دی. کاغذ کے جلنے کی بو پورے کمرے میں پھیل گئی. دنیا صرف وہ سچ مانتی ہے وکیل صاحب جو میں اسے دکھانا چاہتا ہوں. یہ راز اسی راکھ کے ساتھ دفن ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات میری بیوی تک پہنچی تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا. ارسلان کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایسی وحشت جو سب کچھ بسم کر دینے کی طاقت رکھتی تھی. یہ وہ راز تھا جس کی قیمت میں اپنی عزت کا سودا کر کے چکانے آئی تھی، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ سودا کس کروٹ بیٹھے گا. میرا نام حورین تھا. نام کی طرح شاید میں بھی کسی حد تک سفید پوشی کے بھرم میں قید ایک حور تھی، مگر زمینی حقائق بہت تلخ تھے. بابا کے انتقال کے بعد ہماری زندگی ایک ایسی چھت کے مانند ہو گئی تھی جس کی دیواریں کمزور تھیں. ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. میری کل کائنات میری بیمار ماں اور وہ سلائی مشین تھی جس کا پہیہ گھما گھما کر میں لوگوں کے کپڑے سیتی اور گھر کا چولہا جلاتی. غربت کوئی عیب نہیں، مگر یہ انسان کو بے بس ضرور کر دیتی ہے. میں اپنی ماں کو کھانستے ہوئے دیکھتی تو دل مٹھی میں آ جاتا، مگر میرے پاس سوائے دعاؤں کے کچھ نہ تھا. پھر وہ منحوس شام آئی. ماں کو سانس لینے میں دشواری ہوئی اور وہ میرے ہاتھوں میں نڈھال ہو گئیں. ایمبولینس کی آواز، ہاسپٹل کے سفید اور اداس کوریڈورز اور ڈاکٹر کا وہ جملہ جو مجھ پر بجلی بن کر گرا. ان کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں بی بی، فوری آپریشن کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ میری آواز کانپ رہی تھی. ورنہ ان کا بچنا ناممکن ہے. 15 لاکھ روپے جمع کروائیں، ہم پرسوں تک آپریشن کر دیں گے. 15 لاکھ؟ میرے لیے 1500 جمع کرنا مشکل تھا. 15 لاکھ تو ایک ناممکن خواب تھا. میں پاگلوں کی طرح ہاسپٹل کے برآمدے میں بھاگی. میں نے رشتہ داروں کو فون کیے، ان چچی کے آگے ہاتھ پھیلائے جو خود کو ہمارا سرپرست کہتی تھی، مگر ہر طرف سے صرف بہانے اور مایوسی ملی. حورین بیٹا، حالات بہت ٹائٹ ہیں، اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں؟ ہر فون کال کے بعد میری امید ٹوٹتی جا رہی تھی اور ICU کے دروازے پہ کھڑی موت میری ماں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی. میں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی جب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا. یہ شمیم خالہ تھی جو محلے میں اور شہر کے امیر گھروں میں رشتہ کروانے کا کام کرتی تھی. رو مت حورین، تیری ماں بچ سکتی ہے. ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کھنک تھی. میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا. کیسے خالہ؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بیچنے کو. شمیم خالہ میرے قریب بیٹھ گئیں اور ادھر ادھر دیکھ کے رازدارانہ انداز میں بولیں. تیرے پاس تو وہ خزانہ ہے جس کی قیمت منہ مانگی مل سکتی ہے. دیکھ، ملک ارسلان کو جانتی ہے نا، شہر کا سب سے بڑا بزنس مین. میں نے اس بات میں سر ہلایا. اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اپنی نسل چلانے کے لیے ایک وارث چاہیے، صرف ایک وارث. اسے دوسری بیوی چاہیے جو اس سے بچہ دے سکے. اس کے بدلے وہ تجھے منہ مانگی رقم دے گا. تیری ماں کا آپریشن، علاج، دوائیاں، سب کچھ. میرا دماغ چکرا گیا. آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ میں شادی کروں؟ شادی نہیں، اسے سمجھوتا سمجھ لے. شمیم خالہ نے تلخی سے سچ بولا. بچہ پیدا ہونے کے بعد تیرا وہاں کوئی مقام نہیں ہوگا. شاید طلاق دے دی جائے یا الگ کر دیا جائے. وہ لوگ تجھے بہو بنا کر نہیں، ایک ضرورت بنا کے لے جا رہے ہیں. بول، منظور ہے یا ماں کو مرتا دیکھے گی؟ میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک طرف میری عزت، میرا وقار، اور دوسری طرف میری ماں کی سانسیں. میں نے کانپتے ہوئے ICU کے شیشے سے ماں کو دیکھا جن کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا. میرا وجود کانپ اٹھا. غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی، مگر ممتا کی محبت جیت گئی. مجھے منظور ہے خالہ، مگر میری ایک شرط ہے. نکاح کے فوراً بعد آپریشن کے پیسے ملنے چاہیے. اگلے 24 گھنٹے کیسے گزرے مجھے ہوش نہیں تھا. بس اتنا یاد ہے کہ ایک سادہ سے کمرے میں نکاح خواہ نے مجھ سے دستخط لیے. کوئی بارات نہیں آئی، کوئی ڈھول نہیں بجا، کوئی مہندی نہیں لگی. میں نے سرخ جوڑے کے بجائے ایک سادہ سا گلابی سوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی. قبول ہے، یہ لفظ میری زبان سے ادا ہوئے تو مجھے لگا میں نے اپنی زندگی کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دیا ہے. ادھر نکاح نامے پر دستخط ہوئے
اور ادھر شمیم خالہ نے ہاسپٹل میں کیش جمع کروانے کی رسید میرے ہاتھ میں تھما دی۔ سودا ہو چکا تھا۔ مجھے رات کے اندھیرے میں ملک ارسلان کی حویلی میں پہنچا دیا گیا۔ یہ حویلی نہیں، محل تھا، مگر میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ عیش و عشرت کا نمونہ تھا۔ قالین اتنے نرم تھے کہ پاؤں دھنس جائیں، مگر میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ میں کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ مجھے مردوں سے خوف آتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے باپ کے سوا کسی مرد کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے اور میں نے اپنی چادر کو سختی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے یہ کپڑے کا ٹکڑا ہی میری آخری ڈھال ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما اور میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ دروازہ کھلا اور ملک ارسلان اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، چوڑے شانے اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ اس نے مہنگا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی یا شاید اکتاہٹ۔ وہ اندر آیا اور مجھے کونے میں سہما ہوا بیٹھا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی عزت نہیں تھی، صرف ایک خریدی ہوئی چیز کا تاثر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تو تم ہو وہ جس کے لیے مجھے 15 لاکھ ادا کرنے پڑے؟ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ دیکھو لڑکی، مجھے تم سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں۔ تم یہاں صرف ایک مقصد کے لیے آئی ہو اور وہ ہے میرا وارث۔ میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں کچھ نہ بول سکی، بس سر جھکائے کانپتی رہی۔ میری یہ خاموشی شاید اسے پسند نہیں آئی۔ اسے لگا میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ وہ مزید قریب آیا۔ اس کی مردانہ خوشبو اور سگریٹ کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شادی بچے کے لیے ہو رہی ہے۔ اتارو اپنا حجاب اور ادھر آؤ، ملک ارسلان نے حکم دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور چادر کو اور زور سے بھینچ لیا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے کہا اتارو اسے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جب میں نے حرکت نہیں کی تو اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھا اور میرے سینے پر لپٹی چادر کو کھینچ لیا۔ میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا اور میرے لمبے کالے بال کندھوں پر بکھر گئے۔ میرا خوف زدہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ پہلی بار اس کی نظروں کے سامنے بے نقاب ہوا۔ جو ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے شاید کسی میک اپ سے لدی چالاک اور تیز لڑکی کا سوچا تھا، مگر اس کے سامنے پانی جیسی شفاف بناوٹ سے پاک اور معصوم لڑکی کھڑی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور حیا کا ایسا طوفان تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ میری آنکھوں میں وہ حیا تھی جو کسی بازار میں بکنے والی لڑکی کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ یہ کوئی عام سودا نہیں تھا، اور اسے ایک اور جھٹکا اس وقت لگا جب میرے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، صاحب جی میں غریب ضرور ہوں، ماں کی زندگی کے لیے بک گئی ہوں، مگر میں بے حیا نہیں ہوں، خدا کے لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے چھونے والا پہلا مرد ملک ارسلان ہی تھا۔ میری سسکیوں نے کمرے کے بھاری سناٹے کو توڑ دیا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی تھی، اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ ملک ارسلان اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی فضا میں معلق تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے ابھی یہ کیا دیکھا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ واپس کھینچا اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ میری آواز حلق میں اٹکی ہوئی تھی، مگر میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے لیے صرف ایک خریدی ہوئی چیز ہوں، ایک سودا ہوں، مگر خدارا مجھ سے وہ سلوک نہ کریں جو جانوروں سے بھی نہیں کیا جاتا۔ میں نے اپنی ماں کی زندگی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، لیکن میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ارسلان نے میری بات سنی تو جیسے اسے ہوش آ گیا۔ اس کے چہرے سے وہ سختی اور تکبر غائب ہو گیا جو چند لمحے پہلے تک عروج پر تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پہ ڈالی۔ میری آنکھوں میں شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک پاکیزہ خوف اور حیا تھی جو کسی گنہگار عورت کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کی نظر میرے وضو سے دھلے چہرے پر پڑی جو خوف سے پیلا ہونے کے باوجود چمک رہا تھا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو اتنا؟ اس کی آواز اب پہلے جیسی بلند نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ آ گئی تھی۔ میں نے نظریں نہیں اٹھائیں کیونکہ میں نے آج تک کسی نامحرم کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا۔ میری تربیت میں پردہ ہے ملک صاحب، بے حیائی نہیں۔ میرا جواب سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کمرے میں جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنی
حاکمیت جتانے آیا تھا، اب اسے اپنا وجود چھوٹا لگ رہا تھا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کوئی چالاک عورت نہیں ہوں جو دولت لوٹنے آئی ہے، بلکہ حالات کی ماری ایک مجبور لڑکی ہوں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرا دل ابھی بھی پسلیوں سے باہر آ رہا تھا۔ میں وہیں قالین پر سجدے میں گر گئی اور رو رو کر اپنے رب کو پکارنے لگی کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے۔ وہ رات میں نے اسی جائے نماز پر آنسو بہاتے گزار دی۔ ارسلان دوبارہ کمرے میں نہیں آیا۔ اگلی صبح میری آنکھ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے کھلی۔ میں وہیں جائے نماز کے پاس سو گئی تھی۔ میں نے بڑبڑا کر خود کو درست کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ہاتھ میں ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی، آپ کا ناشتہ ہے، اس نے احترام سے کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، ملک صاحب کہاں ہیں؟ ملازمہ نے مسکرا کر ٹرے میز پر رکھی۔ صاحب تو صبح سویرے ہی ہاسپٹل چلے گئے تھے، انہوں نے جاتے ہوئے آپ کے لیے پیغام چھوڑا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ کیا پیغام؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ کے آپریشن کی فیس جمع ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز کی اسپیشل ٹیم بلا لی گئی ہے۔ آپریشن آج دوپہر کو ہی ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے دنیا کی سب سے خوبصورت خبر سنی ہے۔ میں بے اختیار مسکرا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارسلان نے میرا سودا پورا کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ کل رات وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس نے میری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنا وعدہ نبھایا۔ یہ بات میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر گئی۔ دوپہر کے وقت ارسلان گھر واپس آیا۔ میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب کمرے میں داخل ہوا۔ جب میں نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں گھبرا کر مڑی۔ ارسلان صوفے پر بیٹھا خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ کل والی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سوچ اور حیرت تھی۔ میں جلدی سے جائے نماز لپیٹنے لگی۔ آپ کب آئے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جب تم اپنے خدا سے باتیں کر رہی تھی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں خاموش رہی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس نے میرا خوف محسوس کیا اور وہیں رک گیا۔ ڈرو مت حرین، یہ پہلی بار تھا جب اس نے میرا نام لیا تھا۔ میں جانور نہیں ہوں۔ کل رات مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تم بھی ان لڑکیوں جیسی ہو جو امیروں کو پھنسانے کے لیے ڈرامے کرتی ہیں، مگر تمہارے آنسوؤں نے مجھے بتایا کہ میں غلط تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک مغرور جاگیردار اپنی غلطی مان رہا تھا۔ میری ماں کیسی ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ تم چاہو تو شام کو ڈرائیور کے ساتھ جا کر انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ شکریہ ملک صاحب، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ یہ سودا تھا حرین، احسان نہیں، اس نے تلخی سے کہا، مگر پھر فوراً لہجہ بدل لیا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سودا اتنا برا بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ارسلان کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ گھر میں ہوتا تو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا۔ میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، وقت پر نماز پڑھتی اور اپنی بڑی چادر کبھی خود سے الگ نہ کرتی۔ اسے شاید میری یہ ادا حیران کرتی تھی۔ ایک شام میں کچن میں ملازمہ کے ساتھ کچھ پکا رہی تھی اور ارسلان پانی لینے آیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دوپٹہ درست کیا۔ تم گھر کے اندر تو کم از کم یہ پردہ ہٹا سکتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اس نے گلاس بھرتے ہوئے کہا۔ شوہر کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے ملک صاحب، مگر یہ رشتہ ابھی صرف کاغذوں پر ہے۔ جب تک دل قبول نہ کرے تب تک پردہ ہی بہتر ہے، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ میری بات سن کر وہ پانی کا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے رک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید ستائش کی۔ تم عجیب لڑکی ہو حرین، اس گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، تم جو چاہے مانگ سکتی ہو، مگر تم نے سوائے اپنی ماں کی صحت کے کچھ نہیں مانگا۔ عزت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی ملک صاحب، میں نے سادگی سے کہا۔ ارسلان کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، مگر میں جانتی تھی کہ میرے الفاظ اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ وہ شخص جو مجھے صرف بچے کی مشین سمجھ کر لایا تھا اب مجھے ایک انسان سمجھنے لگا تھا۔ اس کے رویے میں نرمی آ رہی تھی۔ وہ اب مجھ پر حکم نہیں چلاتا تھا بلکہ میری رائے لینے لگا تھا۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ سب عارضی نہ ہو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا اصل مقصد تو کچھ اور ہی تھا اور وہ مقصد ابھی ادھورا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ میری ماں اب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر منتقل ہو چکی تھی۔
ملک ارسلان نے نہ صرف ان کا بہترین علاج کروایا تھا بلکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک فل ٹائم نرس کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ میں روزانہ فون پر ماں سے بات کرتی تو ان کی آواز میں زندگی کی رمق محسوس کر کے میرا دل ارسلان کے لیے تشکر سے بھر جاتا۔ وہ شخص جسے میں ایک ظالم جاگیردار سمجھتی تھی، وہ اندر سے اتنا پتھر دل نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ حویلی میں میرا دن معمول کے مطابق گزرتا۔ میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں تلاوت کرتی یا نوافل ادا کرتی، لیکن ایک وجود ایسا تھا جو مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا، اور وہ تھی ارسلان کی پہلی بیوی بیگم زویا۔ وہ اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی تھیں، لیکن جب بھی ہمارا سامنا ہوتا ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت کے انگارے دہکتے دکھائی دیتے۔ ایک دوپہر میں کچن سے پانی لے کر نکل رہی تھی کہ بیگم زویا میرے سامنے آ گئیں۔ ان کا حلیہ انتہائی ماڈرن تھا اور چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے راستہ روکا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تو تم ہو وہ پارسا بی بی جس کے چرچے آج کل ارسلان کی زبان پر ہیں؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور ادب سے کہا، السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیرا، مجھے تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ارسلان نے تم پر کچھ پیسہ لگا دیا تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ تم صرف ایک خریدی ہوئی کوک ہو، ایک ضرورت ہو جو پوری ہوتے ہی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دی جائے گی۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں اترے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا غصہ بجا ہے۔ کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ کسی بھی مجبوری میں آئی ہو۔ میں نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں جواب دیا، آپ ٹھیک کہتی ہیں بیگم صاحبہ، میں اپنی اوقات نہیں بھولی۔ میں جانتی ہوں کہ میں یہاں صرف ایک معاہدے کے تحت آئی ہوں۔ مجھے اس گھر کی مالکن بننے کا شوق نہیں ہے، میں تو بس اپنے حصے کا فرض چکانے آئی ہوں۔ آپ اطمینان رکھیں، میں کبھی آپ کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میرا جواب سن کر زویا بیگم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے شاید مجھ سے بدتمیزی یا تکرار کی امید رکھی تھی، مگر میری عاجزی نے انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلتی گئیں، لیکن ان کے جانے کے انداز میں پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ارسلان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں بستر کے کنارے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ارسلان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میری ماں اب صحت یاب ہو رہی ہے، لیکن میں نے ابھی تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا۔ شاید اس رات کی شرمندگی ابھی تک اس کے ذہن میں تھی، لیکن یہ دوری مجھے بے چین کر رہی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک احسان فراموش انسان ہوں جو پیسے لے کر مکر گئی ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ وہ آج بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ حورین، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری والدہ اب بالکل خطرے سے باہر ہیں۔ اس نے کوٹ اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ملک صاحب۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا۔ ارسلان صوفے پر بیٹھ گیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ تم ہر بات پر شکریہ ادا کیوں کرتی ہو میرا؟ میں نے کہا ہے نا کہ یہ میرا فرض تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر قالین پر بیٹھ گئی۔ فرض تو میرا بھی ہے ملک صاحب، جو میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا۔ ارسلان کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں لائے تھے وہ اولاد کا مقصد۔ میں نے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ آپ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اب میری باری ہے۔ میں تیار ہوں ملک صاحب، آپ کو مجھ پر حق ہے، آپ جب چاہیں اپنا حق لے سکتے ہیں۔ میری بات سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارسلان نے میری آنکھوں میں دیکھا، جہاں فرض شناسی تو تھی مگر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر چاندنی رات پھیلی ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اب بھی اسے ایک سودا سمجھتا ہوں؟ اس نے مڑے بغیر پوچھا۔ اگر سودا نہیں تو اور کیا ہے ملک صاحب؟ میں نے پیسے لیے ہیں اس کام کے۔ میں نے سچائی بیان کی۔ ارسلان میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ہاں، میں نے سودا ہی کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک جسم خرید رہا ہوں جو مجھے وارث دے گا، مگر حورین، تمہاری اس پاکیزگی نے، تمہاری اس سادگی نے مجھے الجھا دیا ہے۔ میں جب بھی تمہارے قریب آنے کا سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں کسی مقدس چیز کو گندا کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ دیوار ختم ہو جائے، مگر معاہدے کی دیوار نہیں بلکہ دل کی دیوار۔ میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں حورین، خریدنا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری طرف دیکھو تو تمہاری آنکھوں میں مجبوری نہ ہو، بلکہ وہی اپنائیت ہو جو ایک بیوی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ محبت اور اپنائیت زبردستی پیدا نہیں ہوتی ملک صاحب، میں نے دھیرے سے کہا۔ جانتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اس لیے میں انتظار کروں گا۔
تب تک جب تک مجھے دل سے قبول نہیں کر لیتی۔ میں تمہیں صرف بچے کی ماں نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ اس رات ارسلان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور سو گیا۔ اس کے لمس میں ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک تحفظ تھا، احساس تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ یہی وہ شخص تھا جو پہلی رات میرا حجاب نوچنے آیا تھا، اور آج وہ میری مرضی کا منتظر تھا۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی کہ عزت کرو گی تو عزت ملے گی۔ ارسلان کے دل میں میرے لیے عزت کا بیج بویا جا چکا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ نفرت اور مجبوری کی یہ برف جلد ہی پگھلنے والی ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک خاموش تبدیلی لے کر آئے۔ ارسلان اب گھر جلدی آنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے دین کی باتیں پوچھتے، میری تلاوت سنتے، اور کبھی کبھی میرے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دنیا دار شخص کیسے دین کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ اس کی پہلی بیوی زویا بھی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے شاید ارسلان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ احترام دیکھ لیا تھا جو اسے 10 سالوں میں نہیں مل سکا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر میرے لیے کیا امتحان لکھ رہی ہے، اور کون سا راز ہے جو ابھی مجھ پر کھلنے والا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے۔ حویلی کی فضا میں اب وہ پہلے جیسی گھٹن نہیں رہی تھی۔ ارسلان کی شخصیت میں آنے والی تبدیلی نے نہ صرف مجھے بلکہ گھر کے ہر فرد کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اب دیر رات تک باہر رہنے کے بجائے شام کو گھر آ جاتا اور سب سے پہلے میرے کمرے میں آ کر میرا حال پوچھتا۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں نے سمجھا ارسلان ہوں گے، مگر وہ بیگم زویا تھی۔ میں احتراماً کھڑی ہو گئی اور قرآن پاک بند کر کے غلاف میں رکھ دیا۔ زویا بیگم کے چہرے پر آج وہ روایتی تلخی نہیں تھی جو ہمیشہ ان کا خاصہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی میرے قریب آئیں اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں۔ بیٹھ جاؤ حورین۔ ان کے لہجے کی نرمی نے مجھے چونکا دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے ہرا دیا ہے لڑکی، زویا بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے 10 سال اس گھر پر راج کیا ہے، ارسلان کے دل پر نہیں کر سکی۔ میں نے شور مچایا، لڑائیاں کی، اپنے ماڈرن لائف سٹائل سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سکون جو تم نے اپنی خاموشی اور حیا سے اسے دیا ہے وہ میں نہ دے سکی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ بیگم صاحبہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس یہی تو تمہارا کمال ہے کہ تم نے کچھ نہ کر کے بھی وہ سب کچھ کر لیا۔ انہوں نے میری بات کاٹی۔ کل رات میں نے ارسلان کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے آج تک کسی کے لیے روتے نہیں دیکھا سوائے اولاد کی حسرت کے، مگر کل وہ اولاد نہیں مانگ رہا تھا، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور یہ تبدیلی تم لائی ہو۔ زویا بیگم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اٹھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تم اس کی مجبوری نہیں ہو حورین، تم اس کا انتخاب بن گئی ہو۔ خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسی رات ارسلان واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے ڈبہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے جھجکتے ہوئے ڈبہ کھولا تو اندر سونے کے زیورات نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت تسبیح اور ایک جائے نماز تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس شخص نے میری پسند کو کتنا گہرا سمجھ لیا تھا۔ پسند آیا؟ اس نے پوچھا۔ بہت۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، میں نے تسبیح کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ارسلان میرے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ حورین، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ میں نے تمہیں ایک سودا سمجھا، تمہاری غربت کی بولی لگائی۔ میں اپنی دولت کے نشے میں اندھا تھا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ہیرے کو پتھر سمجھ کر روند رہا ہوں۔ تمہاری پاکیزگی نے مجھے جھکا دیا ہے۔ اب مجھے کوئی وارث نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سچائی چمک رہی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا ارسلان صاحب، میں نے دھیرے سے کہا۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میں کون ہوتی ہوں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی عزت اور محبت نے میرے دل سے بھی خوف نکال دیا ہے۔ ارسلان نے مسکرا کر میرے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تو کیا اب ہمارے درمیان سے یہ صاحب اور بیوی کا پردہ ہٹ سکتا ہے؟ کیا میں تمہیں اپنی شریک حیات سمجھ سکتا ہوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اس رات ارسلان اور میرے درمیان موجود آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ وہ رات ہمارے نکاح کی حقیقی رات تھی،
جہاں جسموں سے پہلے روحوں کا ملاپ ہوا تھا۔ اگلے چند مہینے میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ ارسلان مجھے بچوں کی طرح رکھتا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا۔ ہم اکثر گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ مجھے بتاتا کہ کیسے وہ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتا رہا اور سکون سے محروم رہا، اور کیسے میرے آنے کے بعد اسے گھر گھر لگنے لگا۔ تم میری زندگی کا نور ہو حورین، وہ اکثر کہتا۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا ارسلان کو شدت سے انتظار تھا۔ صبح سویرے مجھے چکر آنے لگے، میری طبیعت خراب ہوئی تو ارسلان گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جو خبر سنائی، اس نے حویلی کی دیواروں کو خوشی سے جھومنے پر مجبور کر دیا۔ مبارک ہو ملک صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ارسلان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے حورین، اللہ نے تمہارے وسیلے سے میری گود بھر دی۔ حویلی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ زویا بیگم نے بھی آ کر مبارکباد دی۔ ان کے لہجے میں اب حسد کے بجائے قبولیت تھی۔ میری ماں کو خبر ملی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، بہت پرسکون۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری آزمائش ختم ہو گئی ہے اور اب صرف خوشیاں ہی میرا مقدر ہیں۔ ارسلان کا رویہ، گھر کا ماحول، سب کچھ جنت جیسا تھا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ طوفان آنے سے پہلے اکثر خاموشی چھا جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی ہے، ایک ایسا راز، ایک ایسی حقیقت جو ارسلان نے مجھ سے چھپا رکھی تھی، اور جس کا تعلق اس ٹوسٹ سے تھا جو میری زندگی کی بنیادیں ہلانے والا تھا۔ ایک شام میں ارسلان کی اسٹڈی میں اس کے لیے کافی لے کر گئی۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ اس کی میز پر ایک فائل کھلی پڑی تھی۔ ہوا سے فائل کا ایک ورق پلٹا تو میری نظر ایک ایسی میڈیکل رپورٹ پر پڑی جس پر ارسلان کا نام لکھا تھا۔ میں نے بے خیالی میں وہ کاغذ اٹھا لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور کافی کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ یہ رپورٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، ایسی کہانی جو میرے وجود کو کرچی کرچی کرنے والی تھی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میرے ہاتھ میں موجود کاغذ کا وہ ٹکڑا کوئی معمولی رپورٹ نہیں تھی، بلکہ میری بربادی کا پروانہ تھا۔ اس رپورٹ پر صاف الفاظ میں لکھا تھا، بانجھ پن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت 0۔ اور یہ رپورٹ کسی اور کی نہیں، ملک ارسلان کی تھی۔ تاریخ 5 سال پرانی تھی، اور ساتھ ہی حال ہی کی ایک رپورٹ تھی جو اسی بات کو تصدیق کر رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ اگر ارسلان طبی لحاظ سے باپ بننے کے قابل ہی نہیں تو پھر میں امید سے کیسے ہوں؟ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، اس کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ کوئی معجزہ ہے، یا پھر… میرے ذہن میں ابھی سوالوں کا طوفان برپا ہوا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ارسلان باہر نکلا۔ اس کی نظر سب سے پہلے زمین پہ بکھرے کپ کے ٹکڑوں پہ پڑی، اور پھر میرے لرزتے ہاتھوں میں موجود اس فائل پر۔ ایک ہی لمحے میں اس کے چہرے سے وہ نرمی، وہ محبت، وہ اپنائیت غائب ہو گئی جو پچھلے چند مہینوں سے میرا مان تھی۔ اس کی جگہ وہی پرانی وحشت اور درندگی لوٹ آئی جو میں نے ہماری پہلی ملاقات میں دیکھی تھی۔ وہ چیتے کی طرح میری طرف لپکا اور میرے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ تم نے اسے پڑھ لیا؟ اس کی آواز میں اتنی صد مہری تھی کہ میرا خون جم گیا۔ یہ کیا ہے ارسلان؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے پیٹ پر رکھ دیے۔ اگر یہ رپورٹ سچ ہے تو پھر یہ بچہ… ارسلان نے فائل زور سے دیوار پر دے ماری اور میرے قریب آ کر میرا بازو دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حورین، کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے سوال نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ یہ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آپ کا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ جھوٹ مت بولو، اور دھاڑا۔ میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ ڈاکٹرز نے مجھے 5 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے یہ بات دنیا سے چھپائی، زویا سے چھپائی، یہاں تک کہ خود سے بھی لڑتا رہا۔ میں نے تم سے شادی صرف خاندان کا منہ بند کرنے کے لیے کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بچہ نہیں ہوگا اور میں سارا ملبہ تمہاری قسمت پر ڈال دوں گا، مگر تم نے تو کھیل ہی پلٹ دیا۔ اس نے مجھے جھٹکا دیا۔ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ شخص جس کے گناہ کو تم میرے نام پر پال رہی ہو؟ میں نے تمہیں اپنی عزت سمجھا تھا اور تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہو۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو کل تک میری پاکیزگی کی قسمیں کھاتا تھا، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پر میرے کردار کو یوں مٹی میں ملا دے گا۔ میں نے آنسو پونچھے اور سیدھا کھڑی ہو گئی۔ میری آواز میں اب کپکپاہٹ نہیں تھی، بلکہ سچائی کی طاقت تھی۔ میڈیکل سائنس غلط ہو سکتی ہے ارسلان صاحب، مگر حورین کی حیا غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کے سوا آج تک کسی غیر مرد کا سایہ بھی خود پہ نہیں پڑنے دیا۔
اگر آپ کو اپنی رپورٹ پر اتنا یقین ہے تو مجھے بھی اپنے رب پر یقین ہے۔ تمہاری یہ معصومیت اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ دانت پیس کر بولا، میں ابھی اسی وقت تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا اگر رپورٹ وہی آئی جو میں جانتا ہوں تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ لے چلیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ہر امتحان دینے کو تیار ہوں کیونکہ میرا دامن صاف ہے۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ حویلی کے ملازم سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زویا بیگم بھی اوپر گیلری میں کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ راستے پر کھاڑی میں موت کا سا سکوت رہا۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ اسٹیئرنگ وہیل کو بھینچ رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی اور صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری آزمائش ختم کر دے، میری پاکیزگی کی لاج رکھ لے۔ ہاسپٹل میں پہنچ کر ارسلان سیدھا ڈاکٹر سمیر کے کیبن میں گھس گیا۔ ڈاکٹر سمیر اس کے پرانے معالج تھے۔ مجھے بھی ٹیسٹ کروانا ہے ڈاکٹر، ابھی اسی وقت، ارسلان نے چیخ کر کہا۔ یہ لڑکی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ڈاکٹر سمیر نے گھبرا کر ارسلان کو دیکھا اور پھر مجھے، جو دروازے پہ کھڑی آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ارسلان پرسکون ہو جاؤ، بیٹھو۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ تم کس رپورٹ کی بات کر رہے ہو؟ وہ پرانی والی؟ ہاں، وہی رپورٹ جو کہتی ہے کہ میں بانجھ ہوں۔ ارسلان نے میز پر مکہ مارا۔ ڈاکٹر سمیر نے گہری سانس لی اور اپنے دراز سے ایک نئی فائل نکالی۔ ارسلان، میں تمہیں پچھلے 2 دن سے فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تم فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ دراصل ہم نے تمہارے پرانے سیمپلز کو نئے جدید ٹیکنالوجی والے ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارے 5 سال پرانی رپورٹ میں لیبارٹری کی بہت بڑی غلطی تھی۔ تم کبھی بانجھ تھے ہی نہیں، صرف کچھ معمولی مسائل تھے جو وقت کے ساتھ اور شاید تمہاری لائف سٹائل میں تبدیلی کی وجہ سے خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ ڈاکٹر نے فائل ارسلان کے سامنے رکھ دی۔ مبارک ہو ارسلان، تم طبی لحاظ سے مکمل فٹ ہو اور یہ بچہ 100% تمہارا ہی ہے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ارسلان کے وجود پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر رپورٹ کو، اور پھر آہستہ سے گردن موڑ کر دروازے پر کھڑی میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نظر اس پر ڈالی جس میں شکوہ تھا، اور خاموشی سے کیبن سے باہر نکل آئی۔ میرے پیچھے ارسلان کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں ہاسپٹل کی لمبی راہداری میں تیزی سے چل رہی تھی جبکہ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ارسلان میرے پیچھے بھاگا اور ہانپتے ہوئے میرا راستہ روک لیا۔ اس وقت وہ ایک مغرور جاگیردار نہیں بلکہ اپنی غلطی پر شرمندہ ایک عام انسان لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میرا راستہ روکا اور اس کی آواز روندی ہوئی تھی، حورین خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں شک کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ تمہاری جیسی پاکیزہ لڑکی پر ایسا گھٹیا الزام لگانا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر سمیر نے مجھے سچ بتا دیا ہے۔ میں غلط تھا حورین، میں بہت غلط تھا۔ میں نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، رپورٹ غلط ہو سکتی تھی ارسلان صاحب، مگر آپ کا اعتبار اتنا کمزور کیوں نکلا؟ آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی خاطر میری حیا اور میری عبادتوں کو جھٹلا دیا۔ آج آپ نے میرے کردار کو نہیں بلکہ میری روح کو زخمی کیا ہے۔ ارسلان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور وہیں راہداری میں سب کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، مگر مجھے ایک موقع دے دو حورین۔ میں ساری زندگی تمہارے اس یقین کو جوڑنے میں لگا دوں گا جو آج میں نے توڑا ہے۔ یہ بچہ میرا ہے اور تم میری عزت ہو۔ ان کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں میں موجود پچھتاوے نے مجھے پگھلا دیا۔ میں جانتی تھی کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور جب وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے تو اسے معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہم گھر واپس آئے تو ارسلان نے سب سے پہلے وہ رپورٹ پھاڑ کر پھینکی اور مجھے یقین دلایا کہ اب ہمارے درمیان کوئی شک نہیں آئے گا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ وہ 9 مہینے ارسلان نے مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ وہ میری ہر تکلیف پر تڑپ اٹھتا۔ حویلی کا ہر فرد میری عزت کرتا تھا۔ زویا بیگم بھی اب میرے وجود کو دل سے تسلیم کر چکی تھی۔ اور پھر وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جب اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ حویلی خوشیوں سے بھر گئی۔ ارسلان نے جب پہلی بار بیٹے کے کان میں اذان دی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہ شاید اب معاہدے کی بات نہ نکل آئے، شاید اب مجھے الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ وارث تو مل چکا تھا۔ میں بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی جب ارسلان کمرے میں آیا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور میرے خدشات کو جیسے پڑھ لیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو حورین کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ تم اس گھر کی عزت ہو، اس بچے کی ماں ہو اور میری بیوی ہو۔ وہ معاہدہ میری جہالت تھی اور یہ رشتہ میری زندگی ہے۔ میں نے تمہیں 15 لاکھ میں نہیں خریدا تھا بلکہ تم نے
اپنی نیکی اور صبر سے مجھے انمول کر دیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کا آخری بوجھ بھی اتر گیا۔ ہماری خوشیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ارسلان نے میری ماں کو بھی ہمارے ساتھ حویلی میں شفٹ کروا لیا۔ اس رات میں نے ارسلان سے کہا، اگر آپ اس پہلی رات میرا حجاب نہ اتارتے تو شاید کبھی میرے اندر کی سچائی نہ دیکھ پاتے۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، تمہاری حیا نے میرے غرور کو شکست دی ہے۔ کہانی اس سبق کے ساتھ ختم ہوئی ہے کہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، اور عزت اور پاکیزگی وہ طاقت ہے جو پتھر دل انسان کو بھی موم کر دیتی ہے۔